پہلے تو میں حضرت سے درخواست کروں گا کہ ہماری قومی علمی ملی زندگی کی نہایت ہی اہم شخصیتیں تھیں جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں، اور یہاں انہوں نے خطاب بھی کیا ہے. ان میں سے ایک میرے استاد جناب مولانا ابن صاحب منہروی، اور پھر ہمارے بزرگ مولانا محمد مہدی صاحب زیدپوری، ہمارے محترم بزرگ جناب مولانا کلیانی صاحب، ہمارے اچھے دوست جناب مولانا یوشا فیضی صاحب، ان سب کے لیے آپ السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا أبي القاسم الذين أعظم الله عنهم الرزق وطهرهم تطهيرا. قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك الله أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. صلوات آخری اس تیسری گفتگو میں بھی میں آپ سے یہی بات عرض کروں گا کہ اچھا انسان جسے کہا جاتا ہے، اچھا انسان کون ہوتا ہے، اور مذاہب نے بھی ہر انسان کو اچھا انسان بنانے کی کوشش کی. ہمارے مختلف کلچر، تہذیب، سوسائٹیز جو دنیاوی قوانین ہوگی اس بات پر کوشاں رہتے ہیں کہ اچھا انسان سے یہ ہم سبھی جانتے ہیں. اور کون ایسا ہے انسان جو یہاں تک کہ اگر انسانی زندگی میں اور انسانی سوسائٹی میں جو بدترین لوگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ نہیں چاہتے کہ ان کے بچے اچھے انسان بنیں. یہ ہمارے سامنے کی زندگی. اس لیے ہم اس بات پر بہت سی مثالیں اور واقعات اور تاریخی عقائد جن کو ہم بیان کریں تو آپ مطالعے والے حضرات ہیں، کتابی زندگی والے لوگ ان چیزوں کو بآسانی سمجھ سکتے ہیں. خالی مجالس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اپنے نوجوان بچوں کو، دوستوں کو ایک ریمائنڈر، ایک یاد دہانی، ایک متوجہ کرنے کی بات. اسی لیے شاید کا میں نے اس سال انتخاب کیا کہ جس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تبلیغ کا عنوان کیا ہے. کیونکہ سب سے بڑی بنیادی بات جہاں سے اچھی یا بری بنے گی وہ یہ کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، کس طرح کہہ رہے ہیں، اور سامنے والے کو ہم کیا سنا رہے ہیں. تبلیغی زندگی، اسلام تبلیغی مذہب ہے. پریچنگ ہے، بات پہنچانا ہے. تبلیغ بات پہنچانا. کیسے پہنچائے؟ تو ہم آپ کے سامنے عقائد کی زندگی سے اگر بیان کرنا شروع کریں تو اب یہی سے مجلس کا پورا دوسرا ہو جائے گا. جو بہت سے حضرات کو انتظار ہوگا کہ میں کس طرح کا، لیکن میرا ایک جذبہ ہے کہ میں آپ کے سامنے یہ ہر وقت وہ تو باتیں ہم کرتے ہیں اور سنتے ہیں، اس میں بھی انشاءاللہ موقع رکھیں. ایک تاریخی واقعہ چھوٹا سا یاد آ گیا کہ دیکھیے عقائد کی زندگی میں آدمی اپنے عقیدے پر، اچھے عقیدے پر، صحیح عقیدے پر، تو اس کی ہم سب آپ بھی جانتے ہیں اس کی مدد ہوتی ہے. شروع میں وہ ایک محترمہ تھی
تھیں اپنے گھر میں مومنہ تھیں اور ان کو بڑی عادت تھی ہر بات پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے. پانی کا گلاس اٹھایا بسم اللہ، کوئی کاغذ اٹھایا تو بسم اللہ، ہر بات پر انہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کہنے کی عادت تھی. اور متاثر بنا یہ کہ جو ان کے شوہر تھے وہ اس بات سے بہت چڑھتے تھے، ان کو نہیں پسند تھی بات یہ بسم اللہ ہر بات. وہ بیچاری مومنہ ہر بات پر اسی تہذیب کی عادی تھی کہ ہر بات میں بسم اللہ. ان کو اتنی تکلیف پہنچتی تھی ان کے بسم اللہ کہنے سے کہ انہوں نے طے کیا کہ ان کو ہمیں سبق دینا چاہیے. سبق دینے کے لیے انہوں نے کچھ سونے کی کوئی چیز اشرفی ہو یا سونا ہو یا وہ انہوں نے کیا رکھوائی، اس کو رکھ لی جب ہم آگے میں دے دیجیے. انہوں نے یہ دیکھ لیا، انہوں نے مومنہ نے کہاں لے جا کر اسے بسم اللہ کہہ کے رکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیا. یہ دیکھتے رہے، فلاں کونا فلاں گوشہ فلاں بخشا. جب وہ مومنہ ادھر ادھر کام میں گئی، انہوں نے وہ سونا جا کے چپکے سے نکالا اور لے جا کے دریا میں ڈال دیا. اب میں مانگوں گا ان سے جو کچھ بھی تھا ان کے بعد سونے کی ٹکی ہے تو میں ان سے مانگوں گا کہ شرمندہ ہوں. جا کے اپنی دکان پر بیٹھ گیا. سارا دن گزرا دکان. بیچ میں کوئی شخص آیا اور اس نے آ کر کہا کہ ہم نے 2 مچھلیاں شکار کی، اگر وہ لینا چاہو تو دے دو. وہ لے لی، گھر بھیج دی وہاں کہ اس کو تیار کر کے رکھنا، جب ہم شام کو آئے تو ہمیں کھانے میں ٹھیک سے مل جائے. جب یہ گھر پہنچے شام کے وقت انہوں نے کھانا لا کے سامنے رکھا گیا. انہوں نے اپنی محترمہ کو چڑھانے کے لیے کہا، ستانے کے لیے اور سخت باتیں سنانے کے لیے، وہ میں نے جو سنا رکھا ہے تو ہمیں دے دو. اس مومنہ نے جا کر اسی بکسے سے وہیں سونا لا کے ملی. تو بڑی حیرت ہوئی، میں تو دریا میں بہ گیا تھا، یہ کہاں سے مل گیا؟ تو انہوں نے پوچھا بھائی یہ کیا ہوا، کیسے ہوا؟ کہ تم نے مچھلیاں بھیجی تھی، بس ایک مچھلی کے پیٹ میں نے چاٹ کیا تو اس کے اندر سے نکلا، میں نے جا کے وہیں رکھ دیا تھا. جب ان کی سمجھ میں آیا کہ میں غلط کرتا تھا، یہ بھی بسم اللہ کی کہنے کے عادی ہو گئے. صلوات اس لیے کہ ہم لوگ ایسے چھوٹے میں بہت سے واقعات ہیں جو ہمارے ذہنوں میں محفوظ رہ سکتے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا ایک مشن ہوتا ہے، ایک مقصد ہے. بسم اللہ پر باتیں جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کیا فضائل ہیں، کیا بہت کچھ ہے. میں نے اس میں سے ایک بات تو ہم اس کو بھی سرنامہ کلام قرار دے سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو زندگی ہے اسلامی یا دینی یا روحانی، اس میں ہمیں سامنے والوں کی ضدوں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اگر ہم اپنی جگہ صحیح ہے تو بات صحیح ہوگا. صلوات محمد علیہ بہت دیر سے ہماری اس کمرے میں یہی باتیں ہو رہی ہیں، ہم اسی گفتگو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے ساتھ. دیکھیے اگر میں یہ دعوت کس طرح دو اور تبلیغ، میں کبھی ممبر کو عادی نہیں ہوئی، کچھ کیفیت ہے اس لیے تھوڑا آپ ساتھ ایک سلام. یہ بہت کم ہوتا ہے زندگی میں، میرا کچھ مجبوری محسوس کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ. ہمارے پاس جو اچھا انسان بنانے کی باتیں سب نے کی ہیں اور ہم اور آپ بھی اس کو کوشش کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، لیکن اچھا انسان بننے کے لیے ان چند باتوں پر ہمیں دھیان رکھنا ہے. اگر ہم کسی سے پوچھیں کہ آپ کے نزدیک اچھا انسان کون ہے، میں اس کو اکثر اپنے موضوع بنا کے بات کرتا ہوں یا بھی پیش کرتا ہوں. اچھا انسان آپ کے نزدیک کون ہوگا؟ یہ جتنا اچھا عالم ہو اتنا ہی اچھا ہو، اچھا انسان. ایک اور صاحب سے پوچھا آپ کے نزدیک اچھا انسان کون ہے؟ جی وہ جتنا اچھا میدان میں لڑنے والا اتنا ہی اچھا انسان. تو اگر پلٹ کر اسے پوچھ لوں تو جو میدان میں لڑنے والی اور کیا لڑنے والا ہو تو بڑا اچھا، تو لڑنے والی وہ ملے گی نہیں، بہت کم ملے گی. جب بہت کم ملے گی تو اس کا مطلب یہ پوری صرف انسان کی اچھی نہیں ہے، یہ تو کہانی جائے گی. اچھا اور کون؟ کسی اور صاحب سے. اور
بچی جو بہت سخی ہو، ٹھیک ہے، آپ بتلائیے، ان کا جی جو بہت زیادہ دونوں دنیا کے ساتھ رحم محبت اور اخلاق سے پیش آتا ہو، تو ہر ایک کا اپنا اپنا ایک چوائس ہے، انتخاب ہے، اس کی پسند ہے کہ وہ یہ کہے یہ اچھا ہے یہ نہیں. مولانا میں نے دیکھا نہیں، آدش اچھا ٹھیک ہے، ایک صلوات یہ نام کے صغیر ہیں، ویسے علم میں بڑے کبیر ہیں ماشاء اللہ. تو ہم اگر یہ دیکھیں کہ کیا ہے، ہر ایک کی اپنی پسند ہے. اللہ میں اس پر کبھی کہہ چکا ہوں کہ ان سب کے ساتھ ایک صفت ضروری ہے. اگر وہ صفت ہے تو عالم کا علم اچھا ہے، سخی کی سخاوت اچھی ہے، شجاع کی شجاعت اچھی ہے، کسی اور کا کسی اشارہ اچھا ہے، اور کسی کی شجاعت اچھی ہے، یہ سب اچھی ہے اگر اس کے ساتھ ایک صفت ہو. اور وہ صفت ہے اس انسان کے لیے رحم کی صفت. اتفاق سے میں ابھی کچھ عرصے پہلے گجرات میں مہوا میں تقریب ایک بڑا پروگرام تھا، مراری باپو ہمارے اچھے دوستوں میں ہوگی تھے وہاں پر، تو ہم نے تقریر یہی بات کہی، تو بہت زور اور شور سے انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ہم بھی نہیں سمجھ پا رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم جانتے ہیں علم ہے، رحم نہیں ہے. علم کی صفت ہے مگر رحم نہیں ہے. تو جانے کتنی جگہوں پر یہی علم اس کے لیے ہلاکت کا سبب بنے گا، اور دوسروں کے لیے بھی. سخاوت ہے، رحم نہیں ہے، غلط جگہ پہنچ جائے گا مال، صحیح جگہ نہیں پہنچے گا. شجاعت ہے، علم نہیں ہے، بربریت پسند بن جائے گا. تو ہر جگہ رحم کی صفت ہو، یہی اسلام بتانا چاہتا ہے. قرآن میں آؤ تو رحم ملے گا، اہل بیت اطہار میں آؤ تو رحم ملے گا، ائمہ معصومین میں آؤ تو رحم ملے گا. حضور کی ساری زندگی میں رحم ہی رحم نظر آئے. چونکہ تبلیغی گفتگو کر رہا ہوں اس لیے میں یہاں پر اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بات کہہ دوں. تبلیغی زندگی کی بات ہو رہی ہے کہ ہمارے مبلغ کیسے تبلیغ کریں. یہ نہیں کہ میں بہت بڑا ایک جاننے والا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں، میرے بھائی پڑھ رہے ہیں. خالی یہ تو میں نے کہا یہ آپ دھیانی ہے، جتنے بھی ہماری اسلام کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہوں، میں ان کے سامنے اگر ابھی یہاں پر چاہوں تو پوری تاریخ اسلام اپنے اس موضوع کو سامنے رکھ کر شاید اسی وقت کے اندر جتنے مجلس میں ختم کروں پیش کر لے جاؤں گا. بڑے یقین سے کہتا ہوں پوری تاریخ اسلام پیش کر لے جاؤں گا جہاں یہی بات مضبوط ہوگی کہ رحم رحم رحم. لیکن آئیے ہم اس سے ہٹ کر ایک بات کر لیں. ایک صلوات محمد علیہ. کیونکہ جہاں پر بھی ہماری تبلیغی زندگی ہے اور ہمیں دنیا تک پریچنگ کرنا ہے، اسلام کو پہنچانا ہے، تبلیغ کرنا ہے، اسلام کی بات کو صحیح طور پر پہنچانا ہے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ ہماری قرآنی زندگی سے لے کر اور پوری ہماری عملی زندگی میں کیا بہتر ہے، کیا نہیں بہتر ہے. اگر ہمارے پاس رحم کا جذبہ ہے اور رحم و محبت خلق اور اخلاق کے لیے میں کہوں گا کہ اخلاق کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کے اندر بھی جذبہ رحم ہو، ورنہ دکھاوے کا اخلاق بن جائے گا، واقعی اخلاق نہیں. اور اس کے لیے ہمارے پاس جو کبھی کبھی ذہن میں جاتا ہے کہ میں یہ بھی کہوں گی یہ بھی کہوں، لیکن جلدی بات کو سمیٹ کر کہوں کہ ہمارے قرآن کریم چاہیے ہم ایک ایسی مثال دیں تو سامنے آ جائے گا. سورہ الانبیاء کی 107ویں اور 108ویں ہے. اگر میں یہ کہوں کہ ابھی تھوڑی دیر میں کہوں تو بہت سو گمراہ لگے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں کہنے والے. سورہ الانبیاء، سارے عالم اسلام سے میں پوچھوں کہ آپ کے پاس اسلام کی سب سے پہلی بیسک بنیادی تبلیغ کیا ہے؟ جواب ملے گا لا الہ الا اللہ، وحدانیت. کلمے کی بنیاد لا الہ الا اللہ، اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اسلام کی بنیادی تبلیغ جو جہاں سے بات شروع ہوگی پہلے اللہ. جس بچے سے پوچھو اصول دین، گھر گھر جائیے
چاہیے ایک بچے سے پوچھی جائے کسی بھی مسلک کا ہو، میں یہ نہیں کہتا یہ اور وہ، جس مسلک سے بھی ہو، آپ نے بچے کو اصول دین یاد کرا دی ہے؟ جی ہاں، بتائیے بچے کو، ہاں بیٹے ذرا بتائیے کیا ہے؟ جی اول توحید، دوسرے نبوت، تیسرے قیامت، یہ تو کہے گا۔ اب کچھ اور بچے ہیں جو کہیں گے اول توحید، دوسرے عدالت، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، پانچویں قیامت۔ لیکن پہلے توحید ہے، یہ ہے کہ نہیں؟ جب پہلے توحید ہے تو میں سورہ الانبیاء کی 107ویں اور 108ویں آیت کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ 108ویں آیت کیا ہے؟ قل انما یوحی الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون۔ اسلام لانے کے لیے جو سوال قرآن کر رہا ہے، کیا تم مسلمان ہو؟ کیا تم اسلام پر ہو؟ کیا تم اس اسلام پر رہو گے؟ تو قرآن نے کیا سوال کیا؟ اسلام پر ہو کہ نہیں؟ پوچھا کیا؟ اسلام پر ہونے کی دلیل کیا مانگی؟ غور کیجیے گا، دلیل کیا مانگی؟ ہم تمہیں یہ سبق دے رہے ہیں، اسے یاد کرو۔ اگر یہ سبق تم نے یاد کر لیا تو تم اسلام پر ہو، سبق نہیں یاد کیا تو اسلام پر نہیں ہو۔ سبق کیا دیا؟ ہم نے یہ کہا ہے وما ارسلناک، ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا الا رحمت للعالمین، مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر۔ اچھا ٹھیک ہے، ہم نے سبق یاد کر لیا۔ دوسرا سبق اس کے بعد کیا ہے؟ اب ہم نے اپنے نبی سے کہا قل انما یوحی الی، ان کو بتا دو کہ مجھ پر یہ وحی آتی رہتی ہے وحی، انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا اللہ بس ایک اللہ ہے۔ اب کہیں یہ کون سی خاص بات ہوئی؟ کوئی خاص بات ہے اس میں؟ خاص بات یہ ہے کہ ہم وحدانیت کو پہلے کہتے ہیں، نبوت کو بعد میں کہتے ہیں۔ یہاں جو سبق یاد کرایا جا رہا ہے اس میں نبوت کو پہلے بیان کیا جا رہا ہے اور وحدانیت کو بعد میں بیان کیا جا رہا ہے، مگر کس انداز میں؟ ہم نے آپ کو مرسل ہی نہیں کیا مگر رحمت بنا کر، اور اب ان کو بتا دیجئے آپ کہ اللہ ایک ہے۔ گویا سبق سکھا دیا گیا سارے دنیا کے مبلغین اسلام کو، پہلے رحمت کا سبق یاد کرو، پھر وحدانیت کا سبق پیش کرنا۔ صلی اللہ محمد علیہ رحمت کا سبق یاد کرو، بات کو رحمت سے کہنا سیکھو، رحم و محبت سے بتانا سیکھو، اور اس کے بعد تو سارا اسلام پیش کرو۔ اگر تم نے جبر و قوت و طاقت کے ساتھ اسلام کو پیش کرنا شروع کیا تو تمہارا دین کہلائے گا، ہمارا دین نہیں کہلائے، کیونکہ قرآن کا پہلا سبق بھی بسم اللہ ہے اور آخری سبق بھی والناس ہے، آخری لفظ والناس من الجنت، شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ بسم اللہ۔ تو میں اس کو بہت دفعہ پہلے آپ سے کہہ چکا ہوں، اس کو دہرانا نہیں، لیکن ہمارے سامنے اب اگر یہ تاریخ موجود ہے تو ہم بعض لوگ، میں کبھی کبھی اس کو کہہ لیتا ہوں، بعض حضرات اپنی ضد پر رہتے ہوئے کہتے ہیں جناب آپ کی بات مان لی ہم نے کہ ہمیں رحمت سے تبلیغ کرنا ہے۔ صحیح فرمایا آپ، لیکن آپ یہ بھی تو جانتے ہیں کہ کبھی کبھی مریض کے جسم پر کوئی ایسا پھوڑا نکل آئے کہ جس سے اس کی ہلاکت ہو جائے تو اس کا آپریشن ضروری ہوتا ہے۔ انسانیت کے جسم کا بہت سے انسان پھوڑے بنے ہوئے ہیں، ان کو آپریٹ کرتے ہیں۔ اور کیا کہوں اس کے لیے کہ انسانیت کے جسم پر آپ کی نظروں میں بہت سے انسان خود پھوڑے ہیں، ان کو ہٹاؤ۔ تو اس کے لیے تدارک کے لیے کیا بہت آرام سے کہہ دیا جاتا ہے، جیسے پھوڑا ڈاکٹر سمجھتا ہے کہ یہ انگلی اگر نہیں کاٹ دی گئی تو پورا جسم سڑ جائے گا، مر جائے گا، زیادہ ہوتا تو واجب سمجھتا ہے، تو آپریشن سے تو آپ نہیں روک سکتے، انسان کو بچانا ہوتا ہے۔ ایسے انسانیت کو بچانے کے لیے کچھ لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ مانتا ہوں، میں آپ کی بات مانتا ہوں، اگر آپ نے میری بات مان کر مجھے اپنی ایک دلیل دی ہے تو میں آپ کی بات مان کے آپ سے بات کرتا ہوں۔ پہلے یہ بتلا دو کہ وہ آپریشن ہر ڈاکٹر کر سکتا ہے؟ صلوات محمد علیہ، وہ آپریشن ہر ڈاکٹر کر سکتا ہے؟
ہر ایک سرجن کر سکتا ہے. اچھا ایک سرجن وہ ہے جو یہاں کا گھوڑا ہٹا سکتا ہے اور ایک سرجن وہ جو صرف دل کا آپریشن کر سکتا ہے. تو کس کے حوالے آپ کریں گے؟ وہاں بھی تو فرق ہے. سرجن میں بھی فرق ہے. کون دل کا آپریشن کر سکتا ہے, کون دماغ کا کر سکتا ہے, کوئی سامنے جسم میں کر سکتا ہے. اور پھر یہ بھی بتاؤ کہ اس ڈاکٹر کو بھی اختیار ہے جس اوزار سے چاہے آپریشن کر دے. یہ تو کر نہیں سکتا اتنا سا دانا گھوڑا پھنسی ہٹانا ہے اور ایک بڑی قینچی لے کے کھڑا ہو جائے. یہ تو وہ نہیں کرے گا. جو مالی کرے گا اپنے درختوں کے لیے وہ قینچی یہاں نہیں استعمال ہوگی. ڈاکٹر کی تو بات چھوڑ دو, ایک مالی والا فریضہ بھی ہم ٹھیک سے انجام نہیں دے سکتے. وہ جانتا ہے کہاں کتنی شاخ کو چھانٹ دینا ہے, ہم ہر شاخ کو نہیں چھانٹ سکتے. صلوات محمد علیہ. کہاں سے سیکھا جائے؟ کیا مشکل ہے؟ سیکھنا آسان تھا. ضد چھوڑ دیں, ہم ضد چھوڑ دیجئے کہ کہاں سے سیکھا جائے. آپ اپنے بچے کے علاج کے لیے ہر ڈاکٹر کیا نہیں لے جا سکتے, اپنے بچے کی تعلیم کے لیے ہر تعلیم گاہ میں نہیں لے جا سکتے. چنتے ہیں یہ تعلیم گاہ کے ہو, یہ ہاسپٹل کے ہو, یہ مطلب کے ہو. جب اپنے بچے کی مادی کیفیات کے لیے جگہوں کو چنتے ہو تو روحانی کیفیات کے لیے چن لو کہ کہاں لے جانا ہے کہاں نہیں لے جانا ہے. صلوات محمد علیہ. کہاں لے جانا ہے؟ ہم اپنی اس بات پر کہ کیا کہا گیا اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ بلاؤ. ماشاءاللہ میں محترم تشریف فرمایا حضرت علماء میں. آپ وہاں بیٹھے ہوئے بھائی گھر میں اچھا بھی لگتا ہے بھائی. اچھا بھی لگتا ہے. تو ہم اگر کیونکہ جب ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہم یہ چہرے بھی دیکھتے ہیں کہ آیا اس چہرے کے اوپر ہماری گفتگو کے لیے کوئی اصلاحی کیفیت آ رہی ہے یا افراد والی بات آ رہی ہے. صلوات ہمارے سے. دیکھیے بہت کم سری سے میں اگر آپ سے کہوں میرا 17 سال کا ذہن تھا, شاید 16-17 سال کا ذہن تھا, اور آج میں نے فاتحہ پڑھوایا جناب مولانا ابن ذات اللہ نونیروی کے. اس وقت میں ایسٹ افریقہ کے ایک سفر پر جا رہا تھا. مجھے جانا تھا مومباسا اور روبا اور موانزا اور کہاں کہاں. 17-18 سال کا میرا ایسے تھا. اور میں بس جی نے ہمارے استاد مولانا ابن ذات اللہ نونیروی نے ہم سے 2 شرطیں معین کی. ایک تو یہ کہ تم وہاں اس کے بغیر پروگرام میں نہیں رہو گے, جبکہ میں تو وزیر تھا جب تک عراق نہیں جاؤں یہ نہیں کروں گا. تو ان کا حکم تھا نہیں آپ کو. اور دوسرا انہوں نے مجھ سے کہا میں آپ کو ایک آیت لکھ کر دے رہا ہوں, اس پر آپ وہاں جب محرم کا زمانہ آئے گا تو اشرا پڑیں گے. تو انہوں نے ہم کو یہ آیت لکھ کر دی جس کو ہم آپ کے سامنے مجلس سے پڑھ رہے ہیں آج. جب ہم اسٹیمر پر تھے تو اسٹیمر پر ہم کو 10 دن 11 دن مل گئے ممبئی سے لے کے مومباسا تک. اس زمانے میں بس آسمان اور پانی, آسمان اور پانی, کوئی کنارہ نہیں. تو اس طرح ہم چلتے چلے گئے. ہمیں بہت اچھا موقع ملا. تو ہم ایک کتاب اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے انیس اللہ, اس کو ہم نے رکھ لیا تھا جو کرسچن نے مسلمان ہو کے لکھی ہے فارسی میں پرشین میں, وہ میرے پاس تھی. تو خیر اس بات کیا کیا میں نے دیکھا کیا کیا تو ذہن میں بھی نہیں ہے. ہاں اتنا کر دوں کہ اس وقت سے ہم نے ایک بات کو ضرور سمجھا اس ادعو الی سبیل ربک کی آیت سے اور اس کتاب انیس اللہ سے. ہم نے ایک چیز کو ضرور سمجھا کہ ہم جا رہے ہیں. بچہ ہم کو بڑے دہشت اور خوف میں بھی ہم تھے کہ صاحب ایسی جگہ جا رہے ہیں جہاں سنا جاتا ہے انسان بالکل جن لگتے ہیں, تو ہمیں پتہ نہیں کیسے لوگوں سے سابقہ ہونے والا ہے. خیر وہاں ظاہر ہے بہت کم سن تھے لیکن وہاں یہ ساری باتیں ہوتی رہیں. اور پھر ہمارا سفر 4-6 مہینے کا رہا اور ہم اس میں بہت کچھ معاندہ میں کیا تقریر کی ہو, حکومہ میں کیا کی ہو, کمبالا میں کیا کی ہو. تو ہم اپنی تمام پروگرام کو ختم کر کے جب ہندوستان آ گئے تو ہمیں یہ آئے کبھی کبھی موقع ملتا ہے کہ ہم اس کو بات کریں. اور ہم نے اس سے یہ سیکھا سبق کہ تبلیغ کرنے کا انداز کیا ہوتا ہے. ہر جگہ ہم کو اپنی ضد سے تبلیغ نہیں کرنا ہے بلکہ سامنے والی کی ضد کو قبول کر کے بات کرنا ہے. صلوات محمد علیہ. اس کے بہت جگہ ساری دنیا میں کہاں کہاں ہم گئے, ہم نے ہر جگہ اس کو محسوس کیا کہ آیت کی بات نہیں ہے,
کہ ہمیں بات اگر اپنی کہنا ہے تو ہم نے آپ سے پرسوں بھی شاید کہا تھا اور آج بھی کہتے ہیں کہ ہم اس مجمے میں اگر مختلف الخیال یا ریکارڈ کے ذریعے جہاں پہنچے بات وہ سمجھ لیں کہ میں اپنی تقریر میں یا ہم جیسے جتنے ہمارے حضرات ہیں وہ کبھی اپنی تقریروں سے یہ مفہوم نہیں پیش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے مذہب میں آ جائیے، اور اگر ہمارے مذہب میں آ گئے تو ہمارے مسلک میں آ جائیے. ہم اس پر کوئی ضد نہیں کرتے. ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ ہمارے مذہب کے بارے میں غلط فہمیاں رکھتے ہیں تو ہم اس کو وضاحت کر دیں، ہمارے مسلک کے بارے میں غلط فہمی رکھتے ہیں تو وہ بتا دیں. مذہب کے بارے میں غلط فہمیاں کیوں دور کرنا ہے؟ لیکن ہمارے ہی لوگوں کی وجہ سے مذہب میں بڑی غلط فہمیاں پھیلی ہیں. اور مسلک کے بارے میں کیوں بات کہنا ہے؟ اس لیے کہ آپس کے تعصبانہ اور متعصبانہ انداز ہو جاتے ہیں کہ ایک مسلک دوسرے مسلک کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے. صلوات محمد علیہ ہمارے پاس جتنی بھی دنیا میں بات کرنے کی بات ہو، سب سے پہلی بنیادی بات جو آسان ترین ہے کہ ہم نمونہ کسے بنائیں، سمبل کسے بنائیں. کسی نہ کسی کو آپ سمبل بنائیں گے کہ ہمیں یہ سیکھنا ہے. کچھ بھی سیکھنے کے لیے آدمی کبھی اپنی صلاحیت اتنی رکھتا ہے کہ سیکھ لے جائے، کر لے اس بات کو. لیکن یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ زیادہ تر سیکھنا پڑتا ہے. اور میرا ایک جملہ ہے میں یہاں دہراؤں، اکثر دنیا میں انسان ماحول سے سیکھتا ہے. ماحول انسان کو یا اچھا بناتا ہے یا برا بناتا ہے، بھائی اتنا ہی فرق ہے. عام انسان کو ماحول بناتا ہے اور جو ادھر سے آتے ہیں وہ ماحول بناتے ہیں. صلوات محمد علیہ محمد. تو اگر آپ اسلام میں ہیں اور قرآن میں ہیں تو پھر آپ کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ آپ ماحول سے اثر لے کر کچھ بنیں گے، بلکہ آپ کو ان تک جانا چاہیے جو ماحول میں انقلاب پیدا کرتے ہیں. اور وہ آسان ہے کہ ہم دیکھ لیں کون لایا تھا قرآن. کل میں اس پر آپ کے سامنے ایک آخری جملہ کہہ چکا ہوں. کون لایا ہے قرآن؟ کیا کہہ رہا ہے قرآن؟ عزیزوں میں یہاں سے آپ سے تھوڑی دیر معذرت چاہوں گا. ہو سکتا ہے کہ میری گفتگو خشک ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن میں ایک استدلالی کیفیت کے ساتھ آپ سے تھوڑی سی بات کر دوں. پہلے میں زحمت دینا چاہتا ہوں، لوگ بڑی زحمتوں سے آ رہے ہیں تھوڑا. میں نے 3 دن میں نہیں کہا، تیسرے دن 2 دن سے نہیں کہا اس کو، اس لیے کہہ لے رہا ہوں. مجھے معلوم ہے باہر سمجھ پڑ جاؤں گا، پریشان ہوں گے. ایک سال بات تفسیر میں رائے کی حیثیت نہیں ہوگی، لیکن میں اپنے موضوع کے حساب سے ایک بات چن کر آپ کے سامنے پیش کروں گا. اور وہ کیا ہے؟ یہاں پر غور کیجئے، جہاں سے قرآن اپنا تعارف دیتا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. با کردار لوگوں کے لیے ایک دن اشارہ دے چکا ہوں، متقین کے لیے ہدایت. اور وہ متقین کیسے ہوتے ہیں؟ جو یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون. یہ ہوں گے متقین، ان کو قرآن ہدایت دے گا. بہت توجہ کیجیے گا. اور آگے جائیں ہم. میں نے اس دن کہا سورہ نمل طاسین تلک آیات القرآن الکتاب المبین ھدی وبشریٰ للمؤمنین الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون. یہاں پر بھی تو یہ ایک اچھی بات ہمارے ذہن کے لیے ہے کہ قرآن ہدایت دے گا. ایک آیت اور پڑھ لو، قرآن ہدایت دے رہا ہے. ہم اچھے انسان کی بات کر رہے ہیں. اچھا انسان کیسے بنے؟ اچھا انسان سامنے ہے میرے، یہ عنوان ہے. اس عنوان کو میں قرآن کی آیت اور پڑھے لیتا ہوں تاکہ اور ثابت ہو جائے بات. کیا کہا جا رہا ہے؟ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. بس وہی ہے. میں اگر اپنے لفظوں میں کہنا چاہوں، وہ انسان اچھا نہیں ہے جو مشرق و مغرب کی طرف رخ کر کے بس نماز پڑھ لے. مگر ترجمے میں کہوں، نہیں ہے خالی یہ بات اچھی کہ انسان مشرق یا مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے. نماز کی طرف نہیں، رخ کر کے نماز. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. مشرق میں گڑے کعبہ مغرب کی طرف ہے، مغرب میں گڑے کعبہ مشرق کی طرف ہے. ہم گڑے ہو کے خالی کافی نہیں ہے اچھے ہو جانے کے لیے.
اچھا انسان بن جانے کے لیے صرف اتنا کافی نہیں ہے. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. اس پر اگر مجھے یاد رہ گیا تو میں ایک آخر تقریر میں آپ سے اپنی بات کہوں گا. اگر یاد رہ گیا ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن. ابھی عقیدے کی بات بیان ہو رہی ہے. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر. پورا عقیدہ چند لفظوں میں شروع میں بیان ہو گیا. نیکی کیا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لائے، آخرت پر ایمان لائے. لیکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. عقیدہ ہو گیا مکمل. ماشاء اللہ ہماری بات کرتا ہوں. اور خود بھی صاحبان نظر کی طرف سنتے رہتے ہیں، آپ فوراً متوجہ ہوتے ہیں. اچھا لگتا ہے. کیا ہوا کہ نیکی یہ نہیں ہے خالی کہ یوں کھڑے ہو گئے. نیکی یہ ہے اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان. عقیدہ یہ نا سر. قرآن کہہ رہے ہیں اچھا انسان کون ہوگا؟ اللہ پر ایمان رکھے، آخرت پر ایمان رکھے، ملائکہ پر ایمان رکھے. اب اللہ اور آخرت کے بعد انبیاء نہیں ہے پہلے، ملائکہ ہے پہلے. ملائکہ پر ایمان رکھا. آپ ساتھ ساتھ چلیں. اللہ پر ایمان رکھے تو اچھا ہے، آخرت پر ایمان رکھے تو اچھا ہے، ملائکہ پر ایمان رکھے تو اچھا ہے، کتابوں پر ایمان رکھے تب اچھا ہے، انبیاء پر ایمان رکھے تب اچھا ہے. اتنی باتیں ہو گئی. اللہ، آخرت، ملائکہ، کتابیں، انبیاء، ان پر ایمان رکھو. اس لیے مجھے تفسیر کا حق یہاں بنی کہ میں اپنے طور سے خدا نہ کرتا کچھ کہہ لوں. یہ عقیدہ سامنے آ گیا. ماننے والے اب تو ہم ہدایت پر ہیں. ہم نے عقیدہ مان لیا نہیں. ابھی اور سنو. خالی اتنے میں تم اچھے انسان نہیں بن جاؤ گے. میں اپنے سارے مبلغین اسلام سے بڑے لفظ سے کہوں گا تبلیغ کرو. جتنی چاہے آپ تبلیغ کریں، لیکن کم سے کم کتنا ہی آپ حافظ قرآن بن جائیں میں اس سے بڑا خوش ہوں. جو جتنا حافظ قرآن بنے، لیکن سارا قرآن حفظ کر لیجیے مگر یہ آیت نہ بھولیے گا. اگر تبلیغ کرنا ہے تو یہ آیت یاد رکھیے. میں اور بھی آیتیں پیش کرتا لیکن اب وقت ہی نہیں ہے. یہ آیت نہ بھولیے گا. ماتم بھی کرنا ہے، شبیہ بھی اٹھانا ہے اور بہت. تو اس لیے میں اپنے بہت زیادہ نہیں جاؤں گا آگے. لیکن اتنا کہ اچھا کون ہے؟ دنیا کو ہم اچھا بنانے جا رہے ہیں. انسان مبلغ اسلام ساری دنیا کو اچھا بنانے نکلا. میں پہلے ہی کہہ چکا یہ آپریشن ہو، قطع کرنا ہو، یہ سب یہ دلیلیں میں دے چکا. وہ ہر ایک نہیں ہوگا، ہر ایک نہیں ہوگا. جو ہے ہر درسگاہ میں بھی نہیں جائے گا. جہاں سے سیکھے تو اتنا تو سیکھ لیں کم سے کم کہ ہم ماخذ کس کو قرار دیں، مرکز کس کو قرار دیں، بنیاد کسے قرار دیں. قرآن. میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا ہوں. اس لیے کہ عالم اسلام میں اکثر کا عقیدہ ہے کہ قرآن کافی ہے. اگر بہت سو کا عقیدہ ہے کہ قرآن کافی ہے تو انہیں سے بحث کر رہا ہوں. تو قرآن ہی کو کافی سمجھ لیں. اس میں سے آیت کو بھی آپ ملاحظہ فرمائیں. یہ آیت قرآن سے الگ تو ہے نہیں. اللہ سہارا دیتے ہیں. صلوات وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. عقیدہ بیان ہو چکا کہ ان 5 چیزوں پر ذہن رکھو. اب اس کے بعد کیا؟ ہم اب تو آگے ہدایت کے راستے پر نہیں. ابھی نہیں. آگے بڑھو. ہم نے اور ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ وآت المال. اب یہاں تو بہت سے لوگ جھجک جائیں گے. مال کی بات آ گئی. وآت المال علی حبہ. سب سے پہلے کسے رکھا گیا؟ سارے لفظ آپ سال دوہرا دوں. وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. یہاں تک مال خرچ کرنے کی بات ہے. اس کے بعد وأقام الصلاة وآتى الزکاة. اب اس کے بعد آئے گا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا. اس کے بعد آئے گا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس. اس کے بعد کہا جائے گا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون.
واپس چلیے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. قرآن نے پہلے ہی کہہ دیا یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. اب اس پر ایک جملہ کہوں گا بعد میں. یہ کتاب متقین کے لیے ہدایت ہے. جب متقین کے لیے ہدایت ہے، پہلے والے متقین کون ہیں؟ آگے بڑھو، اس آیت کو پڑھو. اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. یہی سچے ہیں، یہی ہدایت، یہی متقین ہیں. تو کہا شروع میں متقین، قرآن ہدایت کرے گا. کہا اس آیت میں متقین کون ہوں گے؟ عقیدہ ایسا ہو اور عمل میں کیا ہو؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ. سب سے پہلے صاحبان قرابت کی لفظ کو بنا کر کہہ دیا گیا پہلے قرابت داروں کے درمیان تو سیکھ لو ایمان کیا ہے. جب قرابت داروں ہی کا حق نہ ادا کرو گے تو دنیا میں جا کے کیا کرو گے؟ سبحان اللہ، محمد رسول اللہ. بات گھر سے شروع ہوگی نا. جو گھر ہی میں نئی اچھی باتیں سمجھ سکتا وہ باہر جا کے کیا کرے گا؟ تو اس کے قرآن ہر جگہ ذوی القربیٰ، صاحبان قرابت، صاحبان قرابت. میں ابھی ان صاحبان قرابت کی بات نہیں کر رہا ہوں جدھر ہمارا آپ کا ذہن ہے. میں تو خالی آپ کے اپنے گھر کی بات کرتا ہوں. میں اپنے گھر میں اگر اپنے قرابت دار اور اپنے عزیزوں کے حقوق کی ادائیگی نہیں کر سکتا ہوں تو دنیا کے حقوق کیا ادا کروں گا؟ اس لیے پہلی پریکٹس گھر کے اندر. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ، یتیم، والمساکین، مسکین، وابن السبیل، والسائلین. اس سائل کا مرتبہ بیان کروں، بہت جلدی نکل جاؤں گا اس وجہ سے. سائل یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو اللہ کی محبت میں مال سوالی کو بھی دے. اس سائلین کی لفظ میں سب آ گئے، بہت لوگ آ گئے. جو آپ کے دروازے پر آتا ہے اور آ کے پکارتا ہے اللہ کے نام پر، چاہے اس کا آپ مذہب پوچھو یا نہ پوچھو، وہ قرآن کی نظروں میں سوالی ہے. اسلام پر تعصب کا الزام لگانے والے کیوں لگا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا مبلغ بات سمجھا نہیں پا رہا ہے. اگر سمجھ جائیں گے تو یہی متوجہ کر لیں گے کہ قرآن نے کیا کہا ہے؟ اما السائل فلا تنہر. سائل کو جھڑک کے بات نہ کرو، نہ غور تو کیجیے گا. جو لفظ اس نے یہاں رکھی ہے فلا تنہر، کتنا عجیب معاملہ ہے کہ جہاں اس نے یہ کہا ہم سب سے خطاب کر کے کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو اور ان کو جھڑک کے بات نہ کرو. جو لفظ اس نے والدین کے لیے ہم کو نصیحت میں گئی وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَلَا تَنْهَرْهُمَا، ان دونوں کو جھڑک کے بات نہ کرنا، وہی لفظ اس نے دروازے پانے والے سائل کے لیے رکھ دی فَلَا تَنْهَرْ. یہ عظمت ہے دروازے پانے والے سوالی کی بھی، کیونکہ وہ سب کا خالق، سب کا موتی، سب کا رازق. آئیے تو ہمارے پاس قرآن نے کیا کہا کہ بات طولانی ہوتی جا رہی کہ اگر ہم یہ کہہ لیں کہ یہ ہے جو عقیدے میں ایسا ہو اور عملی زندگی میں ایسا ہو. اب اس عملی زندگی میں بھی جب سارے اچھے صفات عقیدے سے لے کے عملی زندگی کے سارے اچھے صفات گنوا دیے گئے، تب بالکل آخر میں آ کر کہا گیا وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا. جب وہ کوئی عہد کر لیتے ہیں تو اس کو ایفا بھی کرتے ہیں، پورا بھی کرتے ہیں. قرآن کی نظر میں تم نے اوپر کے جتنے صفات پڑھے یہ سب اپنی جگہ، لیکن آخری بات ضرور یاد رکھنا کہ جب کوئی عہد کر لو تو اسے پورا کرنا. معلوم ہے مسلمان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ کسی سے عہد و معاہدہ کرو تو اسے پورا کرو. رب سے ہو، گھر میں ہو، قوم میں ہو، باہر والوں میں ہو، عزیزوں میں ہو، غیروں میں ہو، خاندان میں ہو یا کہیں بھی. محمد ہم اپنی جگہ پر اس کو اور خوبصورت کریں گے. اگر ہم اس تبلیغی زندگی کو لے کر چلتے ہیں جہاں ہمیں لوگوں کو بتلانا ہے کہ اسلام میں اچھی باتیں کیا ہے اور ایک اچھے انسان کو کیسا ہونا چاہیے،
تو سب سے پہلی بات میں نے کہی کہ ہم کو رحم و محبت کا سبق دینا ہے، اور اس کے لیے میں بہت اوپر کی سرخیوں کے ساتھ آپ سے بات کر لوں کہ فرض کیجئے کہ سامنے کی بات ہے حضور کی 40 سال کی زندگی، ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم ابھی مسلمان نہیں ہیں، آپ فرمائیے گا، ہم اگر یہ سمجھ لیں کہ ہم ابھی مسلمان نہیں ہیں تو حضور کی اعلان نبوت سے پہلے کی 40 سال کی زندگی جہاں اعلان نبوت نہیں ہے، کاش اسی کو ہم یاد کر لیں جب بھی ہم اچھے مسلمان بن جائیں گے۔ صلوات محمد علیہ اس زندگی ہی کو یاد کر لیں کہ جو حضور نے 40 سال کے اعلان نبوت سے پہلے پیش کی، اس لیے کہ اس میں بہت کچھ کہنے کی باتیں، کیا وقار ہو، کیا عزت ہو، کیا احترام ہو، کس طرح رہو تو تمہاری عزت ہو، کس طرح سامنے والے کی عزت کرو، کس طرح محبت کا سلوک کرو، کس طرح اخلاق کا سلوک کرو، کیسے نوجوان لوگوں کو ساتھ لو جو آگے بڑھ کر معاشرے اور سماج اور سوسائٹی کو اچھا بنائے، یہ سب ملے گا، ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب یہاں بیچ میں ایک جملہ کہہ لو، 40 سال کی زندگی میں ہم نے سب دیکھا، بہت کچھ سنا، بہت کچھ پڑھا، وہ حضور جا رہے ہیں، وہ حضرت ابو طالب جا رہے ہیں، یہاں میں آپ کے سامنے پورا شجرہ پڑھ کے سناتا کہ حضرت ابراہیم سے لے کے اور حضور تک نام کیا ہے، کردار کیا ہے، پورا شجرہ پڑھ کے میں آپ کے سامنے پیش کرتا، وقت کا تقاضا نہیں۔ لیکن جس بات کے لیے میں متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ اس کو چھوڑتے ہوئے اس بات کو کہوں کہ حضور جا رہے ہیں۔ میں نے تاریخ میں پڑھا حضور کے اس وقت کے لیے جب حضرت ابو طالب سفر پر جا رہے ہیں، لمبے سفر پر جا رہے ہیں اور اپنے ناقے پر بیٹھ چکے ہیں، اس وقت مورخ نے کیا لکھا، حضور ایک طرف کنارے کھڑے ہیں، ان کا سن لکھ رہا ہے مورخ، اس وقت ان کا سن 12 سال 2 مہینے 10 دن ہے۔ میں نے لکھنؤ کی مجلسوں میں، اپنے اشرے کی مجلسوں میں یہ سوال اٹھایا کہ یہ تو بتلاؤ کہ حضور کا یہ مکمل سن 12 سال 2 مہینے 10 دن کا سن ہے جب ابو طالب جا رہے ہیں اور حضور کنارے آپ دیدہ کھڑے ہیں، آنکھیں نم ہیں، اور آپ نے پکار کر کہا آپ مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ تو میرے باپ ہیں اور نہ میری ماں ہے، مجھے کس پر چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ تو ابو طالب بھی نیچے اترے، آنکھوں میں آنسو تھے، حضور کو ساتھ لیا اور کہا میرے ساتھ چلو۔ مجھے یہ کہنا ہے کہ حضور کا یہ سن اور سال 12 سال 2 مہینے 10 دن کس نے بتایا؟ اور جب آگے سفر پر گئے تو بحیرہ روم کا اس کا پورا واقعہ، بحیرہ راہب کا یہ پورا واقعہ کس نے بتایا کہ وہاں پائے تو ہم سر پر سایہ کیے ہوئے تھا؟ اس لیے میں نے کہا کہ اگر تم ایک شخصیت کو بیچ سے ہٹا دو گے تو حضور کے کمسنی کے سارے واقعات غائب ہو جائیں گے۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ یہ 40 سال تک کی حضور کی زندگی کیا ابو لہب بیان کرے گا، ابو جہل بیان کرے گا، اور ابا بیان کرے گا، امیہ بیان کرے گا؟ کون بیان کرے گا؟ جب تک کہ ابو طالب کے دروازے بناؤ گے رسول کی 40 سال کی زندگی نظروں سے غائب ہو جائے گی۔ صلوات محمد علیہ وسلم۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ 40 سال کی زندگی میں ہمیں کیا کیا مل رہا ہے، اب آئیے اعلان نبوت ہوا، اعلان نبوت کے بعد صرف 3 جگہوں پر آپ کی توجہ کو منتخب کرو۔ ایک 13 سال کی اس زندگی میں جو مکے کی ہے، آخری 3 سال سے پہلے حضرت ابو طالب، حضرت خدیجہ کا انتقال ہو چکا ہے، وفات ہو چکی ہے، اور 7 سال پہلے آپ نے اپنے بھائی حضرت جعفر کو حبشہ بھیج دیا، 83 آدمی چلے گئے۔ یہ حضرت جعفر میرا مجمع غور کرے کون ہے، بہت تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، ان کو بیان کر چکا ہوں شاید پچھلے سال آپ سے۔ حضرت جعفر سے میں ایک جملہ کہوں گا، اتنے شجاع اور اتنے بہادر ہیں کہ جب آپ کو پورے رومی لشکر کے مقابلے میں بھیجنے کا وقت آیا آپ کو تو آپ نے حضرت جعفر کو
منتخب فرمایا سرداری کے لیے ان لوگوں کے ساتھ جن کو پہلے سردار بنایا جانا ہے۔ اور ساری دنیا نے حضرت جعفر کی شجاعت کو بھی دیکھا کہ جس کی بنا پر ان کو ذوالجناحین کا لقب ملا، بازو قطع ہو گئے۔ حضرت جعفر ایسے شجاع اور ایسے بہادر، ان کو بھیج دیا، یا رسول اللہ یہاں تو آپ اور تنہا رہ جائیں گے اور اکیلے رہ جائیں گے۔ ایسے بہادر کو بھی 83 آدمیوں کے ساتھ بھیج دیا گیا اور اکیلے رہ گئے، جو آپ کو ستا رہے ہیں ایک حضرت ابو طالب، لیکن شاید جواب ملے کہ بس یہی تو تیرے سمجھنے کی اور ہمارے سمجھانے کی بات ہے۔ سمجھ اس بات کو کہ اسلام تلوار اور طاقت سے سمجھانے کے لیے نہیں آیا ہے، رحم و محبت سے سمجھانے کے لیے آیا ہے۔ اگر جعفر کو وہاں بھیجا جا رہا ہے اس میں بھی مصلحت ہے، یہاں سے ہٹایا جا رہا ہے اس میں بھی مصلحت ہے، یہاں سے اس لیے ہٹایا ہے یہاں والے سمجھ لیں کہ ہم تم پر تلوار سے کوئی حملہ کرنے والے نہیں ہیں، وہاں والے سمجھ لیں کہ جو آ رہا ہے وہ علم سے ہمیں بتلائے گا، تلوار سے نہیں بتلائے گا۔ صلوات محمد علیہ۔ پہلی بار یہ ایک جتنا اس پر ہم بیان کریں۔ نمبر 2 پر آ جائیے، ہجرت حضور کی۔ جب آپ چلے تو مکہ معظمہ سے ہمارے حضور نے ہجرت فرمائی۔ یہاں میں ایک ہجرت نہیں کہوں گا، 2 ہجرتیں کہوں گا، عام طور سے ایک ہی ہجرت کی مگر میں سے 2 کہوں گا۔ ایک وہ جو رسول گئے اور ایک وہ جو بعد میں ان کے بھائی گئے۔ دونوں میں ذرا سا تھوڑا سا اس لیے فرق قائم ہو رہا ہے تاکہ دنیا سمجھ لے کہ اسلام کیا ہے۔ پہلے گئے رک سکتے تھے تمہیں قتل کرنے کے لیے، تم سے خوریزی کا معاملہ سمجھنے کے لیے، لڑائی ہونے کے لیے رک سکتے تھے، نہیں روکے، وہ چلے گئے۔ وہاں خوریزی سے بچایا خود جا کر، اور جس کو بستر پر سلایا امانتیں پہنچا کے آنا۔ اب پہچان لو کہ ایسے نازک اور ایمرجنسی حالات میں بھی کسی کی امانت روکی نہیں جائے گی۔ صلوات محمد علیہ۔ اور اس کو میں خالی خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں نے جتنی تاریخیں پڑھی پڑھ دی ہے ان تمام جگہوں میں نے اس جملے کو دیکھا ہے۔ دونوں جگہ وہاں پر نجاشی کے لیے اسلام علیہ حضرت جعفر ابن ابی طالب وہاں پر یہ پھر ہجرت ہے، اور یہاں پر اسی لیے کہ علی کو اس لیے تخلف حضرت علی کو میں نے لکھنؤ پڑھا کہ انہوں نے اپنا نائب بنایا، اس لیے بنایا کہ میں تو جا رہا ہوں، امانتیں بھیج دینا، امانتیں دے دینا۔ تو کسی جگہ پر بھی ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ طاقت کا اظہار ہو رہا ہے۔ آئیے 2 باتیں ہو گئی، پہلی ہجرت حضرت جعفر، یہ دوسری 2 ہجرتیں اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا۔ میں مصائب تک جانے سے پہلے ایک جملہ کہوں گا، یہ مجموعہ اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ بتلائے مجھے دنیا اسلام میں ہر مبلغ یہ بتلائے کہ امام حسین نے یزید کے سامنے خوریزی سے بچتے ہوئے کیا یہ خواہش نہیں کی تھی کہ ہمیں ہندوستان چلا جانے دو؟ یہ ہند یا سندھ کی لفظ نواز رسول نے جب اختیار کی تو گویا دنیا کو بتا دینا تھا کہ ہندوستان میں پہچان لو کس نے کیا تمنا کی ہے۔ کیا یہاں پر سارے مسلمان رہتے تھے؟ مسلمان تو نہیں رہتے تھے، لیکن امام حسین نے سمجھا دینا چاہا کہ جہاں بھی جو مذہب ہوتا ہے وہ خوریزی کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ہم ہندوستان میں بھی اگر جائیں گے تو ہمیں یقین ہے کہ مسلمان نہ ہو کر بھی وہ ہمارا ان سے بہتر استقبال کریں گے جو یہاں کے لوگ کرتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ۔ اور اس لیے اسلامی زندگی میں گھر کی زندگی سے لے کے میدان جنگ میں بھی ہجرت کر کے آ گئے۔ اب بدر کی جنگ ہے، پہلی جنگ ہے، تو لوگ آئے لڑنے کے لیے۔ اس جنگ میں بھی شاید کبھی آپ سے کہہ چکا ہوں، ذہن میں ہے نہیں لیکن بات آ گئی سامنے، تھوڑا سا وقت لے کے کہہ لو۔ کسی اور کی لفظیں بھی نہیں ہے، علماء اسلام میں معتبر افراد نے میرے اور آپ کے مولا علی کی زبان سے ہی لفظیں نقل کی ہے جو میں پیش کرتا ہوں۔ مجمع سامنے ہے، لشکر سامنے ہے، پہلی جنگ آخری جنگ تک پورے اشرے چاہیے بیان کرنے کے لیے۔ بدر میں کیا ہو رہا ہے؟ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ سورہ الانفال نویں آیت کیا ہے؟
غور کرنا کہ جہاں پوری بدر کی کیفیت کو یہی بیان کر دیا گیا. تستغیثون ربکم، جب تم فریادیں کر رہے تھے اپنے رب کے سامنے، فاستجاب لکم، اس نے تمہاری فریاد کو قبول کر لیا. اور پھر اس نے کہا نہیں امیدکم بألف من الملائکہ، ہم نے پے در پے 1000 2000 3000 4000 5000 پے در پے ہم نے ملائکہ کی صفیں بھیج دی تمہارے لیے مدد کرنے کے لیے. بہت سے لوگ کہیں گے کہ جناب جب ملائکہ آگے لڑنے کے لیے تو اس کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے. لیکن منظر میدان کا یہی بیان کرے گا کہ سامنے والوں نے ہر جگہ ملائکہ کو دیکھا تو ضرور، لیکن ان کے جسم پر زخموں کے نشان نہیں تھے. جو سامنے لشکر تھا اس کے جسم پر زخموں کے نشان نہیں تھے. اور اس پر میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ جس نے جہاں دیکھا تو بعد میں یہی کہا مولا ہم نے آپ کو یہاں دیکھا، آپ کو وہاں دیکھا، آپ کو وہاں دیکھا، تو شاید سمجھا دینے کے لیے کہا گیا کہ ان ملائکہ کو ہم اس لیے بھیج رہے ہیں اور جس کی شکل میں بھیج رہے ہیں اس سے پہچان لو کہ ان کی صورت میں کیوں بھیجا جا رہا ہے. یہاں پر میں ایک روایت بیان کروں. حضور سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بتلائیے کہ خدا کے نزدیک ملائکہ زیادہ افضل ہے یا علی؟ عقیدہ کے حساب سے میں یہاں پہ ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ یا رسول اللہ ملائکہ اللہ کے نزدیک زیادہ افضل ہے یا علی؟ رسول نے جواب دیا رات اور دن میں کوئی وقت ایسا نہیں ہوتا ہے جب تمام ملائکہ آسمان و زمین جہاں بھی ہوں وہ 24 گھنٹے میں رات اور دن کے لمحات میں ایک دفعہ اپنے بارگاہ رب تقرب کے لیے علی کی محبت کا وسیلہ نہ دیں. صلوات محمد علیہ